مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مجیب اللہ خان دوتانی ہے۔ میں ماہر نفسیات ہوں اور بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز بٹس میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بیسک کوالیفیکیشن بولان میڈیکل کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے MCPS کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس کراچی سے کی۔ اس کے بعد FCPS 2017 میں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ میں CBT تھراپسٹ بھی ہوں اور EMDR میں نے کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ سبسٹانس میں IK کی ہے۔ ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے جس میں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر 2 ہفتے تک ایک مخصوص کیفیت کا شکار ہو، جس میں وہ اداس رہے، اس کی انرجی توانائی کم رہے، وہ زندگی کی چیزوں میں دلچسپی لینا کم کر دے، وہ منفی سوچنا شروع کر دے اور اس کے تعلقات پہ اثر پڑنا شروع ہو جائے، اور یہاں تک کہ اس کی رجحان خودکشی کی طرف چلے جائے، تو اگر یہ علامات کسی بندے میں 2 ہفتے تک پائی جائے تو ہم اس کو ڈپریشن لیبل کرتے ہیں، اور اس کے مختلف درجات پر ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کے ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اکثر وہ بچے جن کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے آپس میں جھگڑے، یا جن کے ماں باپ میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا جس کے ساتھ کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے بچپن میں، یہ اکثر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ موجودہ وقت میں کسی کے ساتھ کوئی واقعہ، جس طرح کسی کی جاب چلی جانا، کسی پہ قرضے کا چڑھ جانا، یا کوئی اور سوشل پرابلم اگر ہو، اس کی وجہ سے بھی انسان ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے۔ ڈپریشن عموماً 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے موروثی طور پہ وہ اپنے ماں باپ سے حاصل کرتا ہے، وہ جب زندگی کے کسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اور اس پہ معاشرے کا دباؤ پڑتا ہے، تو اس میں ڈپریشن کی کچھ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بدن کے اندر، جسم کے اندر کچھ کیمیائی مواد ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جس طرح کی سیروٹونین وغیرہ، یہ انسان کو خوشی مہیا کرتے ہیں، لیکن جب اس کی مقدار بدن میں کم ہو جائے تو ایسے افراد بھی عموماً ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ڈپریشن کو روکنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ڈپریشن ہمارے معاشرے میں تقریباً 10 سے 20% لوگوں کو ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے اگر 20 لوگوں کو دیکھا جائے تو ان میں ڈپریشن کی علامات پائی جاتی ہے، اور عموماً عورتوں میں مردوں سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی 2 عورتوں اور 1 مرد میں ہوتی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں اس کی جلد تشخیص کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں ارد گرد کے لوگوں میں اگر ہم کسی کو اس طرح کی علامات ان میں پائی جائے تو ہمیں فوراً سے پیشتر اس کو ماہر نفسیات کے پاس بھیجنا چاہیے اور اس کا بروقت علاج کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو دوائیاں ہیں اس سے ڈپریشن عموماً بالکل صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم مفاد عامہ کے لیے ایسے پروگرام تجویز کریں، خاص کر اسکولوں اور کالجوں میں، کہ جس میں ہم یہ بتا سکیں کہ ڈپریشن کی یہ علامات ہوتی ہیں اور یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ وجوہات جو اس کے ہونے کا باعث بنتی ہے، ہم ان کو روک سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا شروع میں کہ آپس کے جھگڑے یا کوئی معاشرتی دباؤ یا جس طرح کے حالات سے ہم آج کل دوچار ہیں، جس طرح کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ہمارے علاقے میں، تو اگر ہم اس کو کسی حساب سے کم کر سکیں، یا فائنینشیل پرابلم جو اقتصادی مسائل ہوتے ہیں اس کو کم کر سکیں، تو کافی حد تک ہم ڈپریشن پہ قابو پا سکتے ہیں۔ لوگ اکثر ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہوئے کتراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دوسری قسم کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہیں، اور اس میں اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جن کو خود پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جو معاشرے میں نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کو انگزائٹی، ڈپریشن یا کوئی اور نفسیاتی عارضہ ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کی تشخیص، اس کے علاج میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو
ٹریٹ کرنے میں، اس کو صحیح کرنے میں، اور اس کو بر وقت علاج نہ ملنے کی صورت میں اس کے اثرات اس کے گھر اور دوسرے معاشرے کے لوگوں پہ پڑتے ہیں۔ تو اسٹگما یہ کہ ہمیں معاشرے میں خاص کر جو ہمارے بڑے ہیں ہمیں ان کو بتانا چاہیے، جو گاؤں میں بچوں کو، بڑوں کو اور عورتوں کو بتانا چاہیے کہ نفسیاتی بیماریاں بھی دوسری بیماریوں کی طرح بیماری ہے، اور یہ قابل علاج ہے، اور یہ کوئی لگنے والی اور چھونے والی بیماری نہیں ہے، اور جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کا مکمل علاج ہو سکتا ہے۔ انگزائٹی اصل میں ایک کیفیت کو کہتے ہیں، جس طرح کہ ہر انسان میں انگزائٹی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ہیجانی کیفیت، یہ پریشان کن سوچیں اور یہ تشویش، وہم اور خوف کسی خاص حد سے بڑھ جائے اور یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں دخل اندازی شروع کر دے یا آپ کے کام کو متاثر کرنا شروع کر دے، تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کو ہم انگزائٹی ڈس آرڈر گردانتے ہیں، اس کو لیبل کرتے ہیں۔ اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ہم جنرلائزڈ انگزائٹی یعنی کہ تقریباً پورا دن اور پورا ہفتہ رہنے والی بیماری، پریشان کن سوچوں والی بیماری، اس طرح پینک اٹیکس ہوتے ہیں، جبکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے 10 سے 15-20 منٹ کے لیے ایک اٹیک ہوتا ہے جس میں انسان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اکثر یہ دل والے ڈاکٹروں کے پاس مریض کو لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح OCD کی بیماری ہے، اور مختلف فوبیاز ہیں جس میں ہائٹ فوبیا اور ڈارکنیس سے اور بند جگہوں سے خوف محسوس ہونا۔ تو یہ انگزائٹی مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے جس کو ہم انگزائٹی ڈس آرڈرز کہتے ہیں، اور یہ بھی اس کی وجوہات بھی وہی سیروٹونن اور کچھ اور کیمیائی مواد ہوتے ہیں۔ OCD در حقیقت ایک بہت ہی تکلیف دہ اور قابل علاج لیکن تکلیف دہ بیماری ہے۔ یہ انگزائٹی کی ایک قسم ہے جس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک سوچ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، اور اس کے رد عمل میں اکثر ہم ایک کام بھی کرتے ہیں، یعنی جس طرح کہ کچھ لوگوں کو ناپاکی کا خیال آتا ہے، اس کے رد عمل میں لوگ اکثر ہاتھ صاف کرتے ہیں، یا پھر کچھ